صاحب یہ تو پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کر رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو چاہ رہے تھے ہمیں مل گیا. آج اٹارنی جنرل نے بھی یہ بات کہی. اپوزیشن پھر کس بات پہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وی اسٹل ہیو دا کیس؟ کچھ تھوڑا سمجھائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے اتنا ٹائم لگایا ڈیبیٹ کرنے میں، پتہ نہیں 3 ہفتے تک چل رہا تھا یہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈسکشن وہاں ہوتی رہی، اور تقریباً لیس دین 2 days، ایک دن ہی کہنا چاہیے دیا الیکشن کمیشن کو ایک ایسی چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کہ ایک ویگ ہے، جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ہے، اور اس کا ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اس میں شامل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا شامل ہے. سو وی آر ایٹ اے لاس. آئی مین وی ڈونٹ نو واٹ. ہمارے حساب سے تو جب یہ اصول طے ہو گیا کہ جی امینڈمنٹ کیے بغیر پارلیمنٹ کا جو حق ہے کوئی چینج نہیں ہو سکتا ٹو دا ایگزسٹنگ لا، اور یہ جو طریقہ کار ہے جو الیکشن کمیشن کا بھی موقف یہی تھا کہ جی جو وہاں ادھر جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا طریقہ کار ہے، الیکشن کمیشن کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کیا کرے. اور تیسری بات یہ ہے منصور کہ یہ بڑا فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے کہ جو بھی چیز الیکشن کمیشن کرنے جا رہی ہے، جس طرح جنرل الیکشنز ہوتے ہیں یا ایک بائی الیکشن ہوتا ہے، اس میں تمام فریق جو ہوتے ہیں وہ ایگری کرتے ہیں اس پروسیس سے جس پروسیس کے تحت الیکشن یا ووٹنگ سسٹم یا کاؤنٹنگ اور تمام چیزیں ہوں گی، ویریفیکیشن اینڈ آل آف دوز تھنگس. تو اس پہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کرنے کیا جا رہا ہے. سو دیز الیکشنز آلریڈی ہیو بیکم کنٹروورشل ان نیچر اس حساب سے. نہیں لیکن میرے خیال میں ظاہری بات ہے اس طرح کی جب کنفرنٹیشن آتی ہے زبیر صاحب تو پھر اس میں سپریم کورٹ کی اب جو ایڈوائس آ گئی ہے، ایڈوائس کہوں اس کو یا میں اوپینین کہوں، تو اس میں تو اب یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، اس سے تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب کافی کلیئرٹی آ گئی؟ آئی مین فاروق حبیب صاحب نے جو کچھ کہا ہی سیمز ٹو بی ویری کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے. اچھا نہیں آئی؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، ہر ایک پارٹی اپنے حساب سے کہے گی، لیکن ٹیکنالوجی کی جب آپ بات کرتے ہیں اینڈ میں کوئی وہ نہیں کر رہا کہ ایک 26 سال ٹیکنالوجی کمپنی میں کام کرنے کے بعد آئی پی ایم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنا کوئی اتنا بچوں کی بات تو نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایوری ون. جب تک وہ سیٹسفیکشن سب کی نہیں ہوگی تو اس الیکٹورل پروسیس میں کیسے جایا جا سکتا ہے جس میں اتنا سب کچھ دار و مدار ہے کہ اس حکومت کا تختہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا دار و مدار ہے کہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، اس پر اس الیکشن کا اتنا ہے. حفیظ شیخ ایک جو کہ جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے الیکشن کے حوالے سے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کنٹروورشل تو ہوگا. کیا ہم اتنے آرام سے، اچھا میں تو اپنی بات تھوڑا کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کل کو جو بھی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا وہ ٹیکنالوجی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس واپس جانے کا کہ جی یہ تو جو ٹیکنالوجی آپ نے کہا ہے یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں اس کو امپلیمنٹ کریں مثال کے طور پر. اور پھر اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ واٹ از دا آبجیکٹو آف دیٹ تھنگ؟ کہ جی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکریسی بھی رہے اور میرے پاس انڈیپینڈنس بھی ہو، کہ میرے پاس چوائس بھی ہو کہ میں اپنے ضمیر کے حساب سے ووٹ ڈالوں، اور ساتھ میں میرا یہ بھی ہو کہ جی میرے اوپر تلوار بھی لٹکی ہوئی ہو. یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ کہاں دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ اچھا جی اس کے بعد مجھے صرف زبیر صاحب یہ سمجھائیے گا کہ اگر ٹریسبل بیلٹس جس کی بات ابھی فاروق صاحب کر رہے تھے کہ کوئی بار کوڈ آ جائے یا کوئی سیریل نمبر آ جائے ان بیلٹ پیپرز کے اوپر، نون لیگ کو اس پہ کوئی پرابلم ہوگی یا ہے؟ بالکل ہوگی، 100% ہوگی. اٹس ناٹ اے سیکرٹ ووٹ، اٹس ناٹ اے سیکرٹ ووٹ اینی مور. یہ تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین شو آف ہینڈز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن کہ جس میں یہ محمد زبیر نے کس کو ووٹ ڈالا ہے وہ پتہ چل جائے. واٹ از دا ڈفرنس؟ تو میں اپنی ثواب دید کے حساب سے بغیر کسی ڈر خوف کے، سیکرٹ کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا کہ میں بغیر کسی ڈر خوف کے، بغیر اپنے ثواب دید کے حساب سے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ جی حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے
اور میں ان کو نہیں دینا چاہتا. میں وہ ایک آئیڈیولوجیکل کارکن ہوں پی ٹی آئی کا, جو ان کو بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اس کو ڈال لیں ووٹ جس کے اثاثے یہاں ہوں, جس نے اثاثے لانے سے ریفیوز کر دیا ہو, جس کی کوئی کمٹمنٹ نہ ہو پاکستان کے لیے, جو رہنا نہ چاہتا ہو پاکستان میں سوائے اس وقت کے جب وہ منسٹر ہو, تو میں کیوں اس کو ووٹ ڈالوں؟ اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ہروا کے اسد عمر کو واپس لے کے آؤں ایز فائنانس منسٹر. خبیب صاحب نے کہا کہ اگر کسی کی ناراضگی ہے تو اوپنلی آئے, سب کے سامنے کہے کہ ہاں جی پارٹی سے میں ناراض ہوں اور میں نہیں ووٹ ڈالنا چاہتا. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی. زبیر صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ واقعی اگر کسی کو ناراضگی ہے تو کھل کے بولے, اور نواز شریف صاحب والے پوائنٹ پہ بھی ذرا جواب دے دیجیے گا. میں نواز شریف والے پوائنٹ پر جواب ضرور دوں گا, اور وہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کمپیریزن کر لیں. 1977 جنوری میں جس طرح میں نے کہا کہ وہ یہاں سے گئے تھے حفیظ شیخ صاحب, جنوری 1977, اس کے بعد وہ صرف پاکستان میں اس وقت آئے جب وہ منسٹر بنے, صرف اس وقت, اور ایک دن بھی ایکسٹرا نہیں رہے ہیں جب منسٹر وہ نہیں رہے, ایک دن بھی. یہ ہے 43 ایئرز کا ریکارڈ, 44 ایئرز کا ریکارڈ حفیظ شیخ صاحب کا. نواز شریف صاحب 1988 میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے جب محترمہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئی تھی, تو وہ کنٹری میں تھے. اور 1999 کو ہوا, اس دوران 2 دفعہ حکومت محترمہ کی آئی, وہ پاکستان میں ہی تھے. اس کے بعد بھی پاکستان میں رہے, اریسٹ ہو گئے, اٹک جیل میں تھے. اس کے بعد ان کو ایگزائل پر بھیجا تھا جنرل پرویز مشرف نے, جو چیئرمین عمران خان نے ایکنالج کیا ٹی وی انٹرویو میں کہ ہی واز لیفٹ ود نو آپشن. اور اس دوران بھی 2004 میں, ایک سیکنڈ سن لے, 2004 میں, اس کو آپ جو بھی کہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں پاکستان میں رہنے کا. 2004 میں ہی کیم بیک, ہی واز فلون بیک ٹو سعودی عربیہ, اور 2019 دسمبر تک وہ یہاں تھے. مطلب اس دوران تو وہ حکومت میں کب تھے؟ صرف 4 سال حکومت میں تھے نا. پلیز میک اے کمپیریزن اینڈ اے ٹرو کمپیریزن. کہ میں حیران ہوں فاروق صاحب پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل ورکر, کمیٹڈ ورکر, جو بلیو کرتے ہیں اس آئیڈیولوجی میں جو پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی ہے, اساسوں کا بھی بتا دیں زبیر صاحب. اس کے بدلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا بھیجا ہوا بندہ, آئی ایم ایف کا بھیجا ہوا بندہ جس کا ان کی پارٹی کی آئیڈیولوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو پریفر کروں گا. دس الیکشن از بٹوین اسد عمر اینڈ حفیظ شیخ. ایک آئی ایم ایف کا بھیجا ہوا جو پہلے پیپلز پارٹی کا بھی رہ چکا منسٹر, اس سے پہلے مشرف کا بھی رہ چکا ہے, اس سے پہلے سندھ کا فائنانس منسٹر بھی رہ چکا ہے. مطلب اس کی کوئی آئیڈیولوجی ہی نہیں ہے. تو یہ کہاں گئی آپ کی آئیڈیولوجی؟ کہاں گئی وہ بڑی بڑی باتیں بڑھ کے جو مارتے تھے آپ کے چیئرمین کے, جی اثاثے واپس لے کے, وہ اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتے, لانے کی تو چھوڑ دیں. تو مطلب آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن زبیر صاحب, فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسٹس کا بھی بتا دیجئے. نواز شریف صاحب کا بھی تو بزنس آخر اسی طرح باہر ہی ہے نا. تو عبدالحفیظ شیخ صاحب کے اکاؤنٹس بھی باہر ہیں, دبئی کے اندر اکاؤنٹس ہیں ان کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 99% ایسٹس, ایک تو نواز شریف تو پچھلے 40 سال سے یہاں ایسٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں, ٹیکس ریٹرنز. مجھے 1 سال بتا دیں, ایکسپٹ فار دوز ایئرز when he was in exile, 1 سال بتا دیں جب انہوں نے اپنے اثاثے نہ ڈکلیئر کیے ہیں, انکلوڈنگ دوز ایسٹس جو ان کے پاکستان سے باہر ہیں. پاکستان سے باہر اثاثے رکھنے پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو جہانگیر ترین کے بھی ہیں, وہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے ان کے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اثاثہ بھی یہاں نہ رکھیں. نواز شریف کی تو ساری انکم ہی یہاں سے آتی ہے. پچھلی دفعہ ان کو اڑایا کس بات پر تھا؟ لیکن زبیر صاحب, عبدالحفیظ شیخ صاحب کے اثاثے پاکستان میں بھی ہیں سر, پاکستان میں بھی ہیں. ان کی پاکستان میں زمین ہے, یہاں پہ خاندان کی زمین ہے. اور پاکستان میں یار ایک تو یہ جو حفیظ شیخ صاحب کے میں سن کے تھک گیا ہوں کہ جی میرے دادا اتنے پاکستان موومنٹ پہ خالو یہ کرتے تھے. ہم خالو اور دادا کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم حفیظ شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور اس کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جو کیا ہمارا ملک اتنا خراب ہے کہ ایک شخص, ابھی بائی دا وے ابھی ہم حفیظ شیخ پر ذرا رک جائیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک شخص جو کہتا ہے کہ یہ ملک اتنا خراب ہے, اتنا خراب ہے کہ جس دن میرے کار سے جھنڈا اترے گا مجھے آپ نے ٹکٹ کٹا کے باہر بھیج دیں, میں ایک رات بھی نہیں رہ سکتا اس ملک میں. میرے پاس اتنے بھی دم خم نہیں ہیں. اس کو فاروق حبیب صاحب پریفر کر رہے ہیں اوور اسد عمر, کہ جی نہیں اسد عمر کو نہیں میں نے بننے دینا. چلیں گیلانی صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے تو حفیظ شیخ کو بننے دینا.